بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد سے بچے رہنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ کچا امرود ثابت کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ آم کا اچار کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح کے وقت ایک گاجر کھانے سے چہرہ تر و تازہ اور سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: زندگی، جوانی، وقت۔ خشخاش اور بھنے ہوئے چنوں کی پھکی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈی جلا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ خالی پیٹ لال رنگ کے پھل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں ایک شلجم کا استعمال جلد کو چمکدار رکھتا ہے۔ نمکین چاول زیادہ کھانا جوڑوں میں درد کا سبب بنتے ہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں کی پھلاہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ٹماٹر کھا کر اوپر دودھ پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے سے جنون جیسے مرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچا انار کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سو جانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک استعمال کیا کرو۔ پانی ہمیشہ بوائل کرکے استعمال کیا کریں، اس سے رنگ نکھرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی میں سرکہ ڈال کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پان کھاتے ہیں ان میں منہ کے کینسر کی بیماری زیادہ آتی ہے۔ ٹماٹر کے بیج نکال کر کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ کدو کا حلوہ بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو گوبھی کا سالن بنا کر کھائیں، آرام آ جائے گا۔ کمر کے موہرے درد کرتے ہوں تو لکڑی کے بینچ پر سونے سے درد میں کمی آتی ہے۔ اگر دانتوں میں اچانک درد شروع ہو جائے تو گھی آگ پر جلا کر روئی کی مدد سے درد والی جگہ پر لگائیں، آرام آ جائے گا۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ادرک کا ٹکڑا سر کے پاس رکھ کر سویا کرو۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں بار بار پیشاب کا آنا کسی عذاب سے کم نہیں۔ سرسوں کے تیل کی ناف میں مالش کرکے سویا کریں، پیشاب کا بار بار آنا ختم ہو جائے گا۔ ملتانی مٹی کا استعمال بالوں کو مضبوط اور علیحدہ علیحدہ رکھتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے منہ پر جھریاں نہیں آتی۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے ہاتھ خراب ہو جائیں تو ہلدی میں ٹوتھ پیسٹ ملا کر تھوڑا سا مل لیں، فوراً ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ اگر ٹوتھ پیسٹ والا برش ناخنوں پر مارا جائے تو ناخن چمکدار ہو سکتے ہیں۔ رات کو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرکے سونے سے پورے دن کام کی وجہ سے تھکن نہیں ہوگی۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر تیل لگانے سے کبھی قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گڑ جلا کر اس کی خوشبو سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔
ہیٹر کا استعمال کرنے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ سردی کے موسم میں نہا کر ہاتھوں اور پیروں پر لوشن لگا لیا جائے تو خشکی نہیں آتی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبی لمبی سانس لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے ادرک اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پودینے کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابال لیں۔ دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے، 1 پیالی میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، ناخن بڑھنے لگیں گے۔ جویلری کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے جویلری باکس میں چاک رکھتے ہیں۔ آپ کی جویلری کالی اور خراب نہیں ہوگی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ تر بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو جھریوں کے خاتمے میں فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ گیس کا مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، لیکن کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں۔ زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں۔ پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہوتی۔ نہانے سے پہلے ملتانی مٹی کو گیلا کر کے بالوں میں لگا کر 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر بال دھو دیں۔ ہفتے میں 1 بار پیشاب والی جگہ پر ناریل کا تیل ضرور لگایا کریں۔ ساری زندگی بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔